اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کا ایک اور سب سے بڑا ہتھیار ہے جزیہ۔ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں پر ایکسٹرا ٹیکس لگایا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سچ تو ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح نیوز چینلز اور یوٹیوب چینلز بتاتے ہیں۔ کسی اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے غیر مسلم کو ذمہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی آزادی، اس کی پراپرٹی، اس کی جان، اس کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے، جس کے بدلے میں اس سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس صرف غیر مسلم یا ذمی ہی دیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جزیہ کے مقابلے پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جہاں ذمی صرف ایک ٹیکس دیتے ہیں وہاں مسلم ایک سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور کبھی اگر ملک پر حملہ ہو جائے تو جنگ کے لیے بھی صرف مسلمان ہی جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں مسلمان اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ زکوٰۃ ایز ٹیکس دیتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہوتے وہ جزیہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب ملک ایک ہے تو ٹیکس دو کیوں ہیں؟ کیا یہ بھید بھاؤ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زکوٰۃ ایک ریلیجیس ٹیکس ہے جو اسلام دھرم اور قرآن میں شامل ہے۔ اگر ذمیوں سے بھی زکوٰۃ لی جاتی تو آج یہی لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو مسلمان اپنا ریلیجیس ٹیکس زبردستی وصول کرتے ہیں، اس لیے دو الگ ٹیکس ہیں۔ پھر ایک یہ سوال ہے کہ کیا جزیہ کی رقم اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ ذمیوں پر ظلم ہوتا تھا؟ نہیں، بلکہ ذمی کے حالات دیکھ کر اس سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ بلکہ اسلامی حکومت میں ذمی اتنے ہی آزاد تھے جتنے مسلمان، یہاں تک کہ ایک ذمی نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو خنجر مار کر شہید کر دیا۔ مگر اس وقت کوئی ٹرینڈ نہیں چلایا گیا کہ اگر ایک ذمی نے ایسا کیا ہے تو سب ذمیوں کو قتل کر دو یا سب ذمیوں کو ملک سے نکال دو اور ان کے رائٹس چھین لو۔ بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، جن کو ذمی نے خنجر مارا تھا، انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے سے بعد میں آنے والے خلیفہ کو یہ الفاظ کہے کہ میں اس سے یعنی نئے آنے والے خلیفہ سے کہتا ہوں کہ وہ غیر مسلموں کا خیال رکھے جو اللہ اور رسول کی حفاظت میں ہیں، اور ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھے اور ان کی طرف سے جنگ کرے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے جنگ کرے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہ لگائے۔ تو بجائے ٹرینڈ چلانے کے اسلام کے خلیفہ عمر کے یہ الفاظ تھے ذمیوں کے لیے۔ اس میں ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ذمیوں کے لیے صرف دو ہی آپشنز تھے، یا تو وہ جزیہ دیتے یا اسلام قبول کر لیتے۔ اس کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جزیہ نہ دینے کے بدلے میں سزائے موت دی جاتی تھی، مگر یہ سب افواہیں ہیں۔ یہ لوگ ہسٹری سے ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کبھی کسی خلیفہ نے جزیہ نہ دینے پر کسی کو قتل کیا ہو۔ بلکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو اسلام کی ان باتوں کو نہیں مانتا یعنی مسلمان نہیں ہے، اس سے لڑو جب تک کہ وہ جزیہ نہ دے دے۔ اگر مسلمان ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر مسلمان نہیں ہے تو جزیہ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں سے بچ جائیں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتا ہے اس کو جزیہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مگر نیوز چینلز اتنی سی بات کو اسلام کے خلاف توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ایسی اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ رب راکھا۔